حافظ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب میرے محترم سامعین اللہ رب العالمین جب اس کے علاج کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ قرآن اللہ پڑھ رہا ہے, اللہ تلاوت کر رہا ہے, نہیں. ہم کیا کہیں گے جب اللہ رب العالمین نے دنیا آسمان کے بنانے سے پہلے, زمین و آسمان کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے قرآن کریم کو پڑھا تو ہم کہیں گے اللہ کا کلام. کیا کہیں گے؟ اللہ کا کلام. اور جب میرے بھائیوں اس کلام کو صحابہ کرام پڑھیں گے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور جب اس کلام کو اللہ پڑھیں گے تو کیا ہے کلام اللہ. کیا کہیں گے؟ جب اللہ کی زبان سے اس کے عطا ہوگا پڑھا جائے گا تو ہم کہیں گے کلام اللہ. اور جب اس کو ہمارے پیغمبر قرآن کس پہ نازل ہوا, نزل علی محمد, کس پہ نازل ہوا, نزل علی محمد, قرآن میرے محمد پہ نازل ہوا. جب میرے پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو ہم کہیں گے بل ہوا قرآن مجید. کیا کہیں گے؟ میرے پاک پیغمبر قرآن مجید میں تلاوت کر رہے ہیں. اور جب یہی کا قرآن کریم محمد کے صحابہ پڑھیں گے, کون پڑھیں گے؟ محمد کے صحابہ پڑھیں گے تو کہیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کی نسبت یہ کتاب ہے جو صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہیں, اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو کہیں گے کلام اللہ, میرے محمد کی طرف ہوگی تو کہیں گے قرآن مجید, صحابہ کرام کی طرف ہوگی تو ہم کیا کہیں گے ذالک. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, الف لام میم سے لے کر کے والناس تک کوئی شک نہیں ہے. اس کے پڑھنے والے کی بھی عظمت ہے, اس کے پڑھانے والے کی بھی رفعت ہے. تاجر بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں آیا کرتے تھے, سنت والے بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے مجلس میں آیا کرتے تھے, زراعت والے بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے مجلس میں آیا کرتے تھے, دنیا والے بھی آیا کرتے تھے, عمراء بھی آیا کرتے تھے, فصحاء بھی آیا کرتے تھے, شعراء بھی آیا کرتے تھے, عام بندہ بھی آیا کرتا تھا, بڑے لوگ بھی آیا کرتے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تمہارا آنا مبارک, تمہارا آنا مبارک, مگر لوگوں دوستو جو میری محفل میں قرآن یاد کر کے آئے گا, جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا, جب وہ میری محفل میں آئے گا, جب وہ کس کو اجاڑ جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا سب سے اعلیٰ عرفہ اکبر دنیا والوں میں سے وہ بندہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, یا اللہ کا قرآن سینے میں ہے, یا اللہ کا قرآن لوگوں میں منتقل کر رہا ہے. اللہ سے جب بندہ محبت کرتا ہے پھر اللہ بندے سے بھی محبت کرتا ہے. ایک بار خواب دیکھا, خواب کے اندر آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے کہ وہ لسٹ لے آؤ, وہ لسٹ لے آؤ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ لسٹ لے آؤ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب لسٹ آ گئی, لسٹ کے اندر نام پکارے جا رہے. اس میں کے اندر ابراہیم بن آدم کا نام کوئی نہیں. ابراہیم بن آدم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی محبت کرنے والوں میں, اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام کوئی نہیں ہے. جب وہ رجسٹر بند ہو گیا, دوسرا رجسٹر منگوایا گیا, وہ رجسٹر منگوایا گیا جو جن سے اللہ محبت کرتے
آتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام ابراہیم بن ادم کا، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے ہیں، فرمایا جبرائیل امین نے کہ ابو بکر کو اللہ سلام کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اے ابو بکر تیرا حال پوچھتا ہے، اللہ تیرا حال پوچھتا ہے کیا تمہارے دانت میں تکلیف تھی، اس تمہارے دانت کی تکلیف کا کیا بنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا ابو بکر آج تک تو نے مجھے بتایا نہیں کہ تیرے دانت میں تکلیف ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال سے میرے دانت میں تکلیف دی، پھر تو نے کبھی بتایا نہیں۔ فرمایا میرا یار بہتر جانتا ہے، میں اس کی شکایت کیوں کروں؟ تو میرے محترم دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی محفل، یہ مجلس اور یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ، کون سا مہینہ؟ اس ماہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ ہم سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم سب قائل ہیں یا نہیں قائل؟ بات لمبی نہ ہو جائے، بس آخری بات، اللہ کے پاک پیغمبر کا آتے تو رب کعبہ کی قسم نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ بدات ہوتے، نہ جبدات ہوتے، کائنات کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی جو میرے محمد کو اللہ پیدا نہ کرتا۔ بولو نہ کو بے شک آپ کا یقین ہے یا نہیں؟ اللہ نے میرے پیغمبر کو پیدا کیا، آپ کی ولادت مبارک ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میرے شکم کے اندر آیا تو مجھے ہر چیز سلام کرتی تھی، پتھر سلام کرتے ہیں، پانی سلام کرتا ہے، جدھر سے میں گزرتی تھی یہ سارے مجھے سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی بھرنے کے لیے مجھے کنویں پہ جانا ہوتا تھا، جھکنا پڑتا تھا، لیکن مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پانی خود ہی کناروں کے ساتھ آ جاتا تھا، پانی کناروں کے ساتھ خود ہی آ جاتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سب کو ہو آپ پیدا ہوئے، عرب کا دستور تھا۔ بس آخری 1-2 منٹ ہے، آخری 1-2 منٹ میں میری طرف توجہ کرنا، آخری بات کر رہا ہوں۔ جب بکہ کہ آپ نے واقعہ سنا، بچہ پیدا ہوا، آپ یتیم پیدا ہوئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے اللہ نے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، کبھی کہا وَالضُّحَىٰ، اور آپ کی زلفوں کی قسم اٹھائی، کبھی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ عرب کا دستور تھا اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، بہترین پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتی تھی۔ کہاں بھیجتی تھی؟ دیہات میں بھیج دیا کرتی تھی، عورتیں آتی تھی، بچہ لے کر چلی جاتی تھی، وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی، جب واپس لایا جاتا تو انعام و اکرام ملتے۔ یہ بچہ تو یتیم تھا، یہ بچہ تو دائیاں مکہ کے اندر آئی، آپ نے واقعہ سنا، دائیاں آئی، بچے لے کر چلی گئیں، اخیر میں مائی حلیمہ آئی۔ کون آئی؟ ہم کہتے تھے دائی، وہ دائی نہیں تھی، آج آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، وہ دائی نہیں تھی، ان کے خاندان والے برتن بنایا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ برتن بنایا کرتے تھے۔ ان کا یہ ایک شعبہ تھا کہ بچوں کو لے جاتے تھے، دائی شاہدی تھی جیسے ہمارے نزدیک، جب دائی کا تصور آتا ہے تو ہوٹلوں والی زنانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ دائی جو ہے نا مکہ کے اندر آئی ہے، اب اس نے سوال کیا کوئی ہے